بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ولادت کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کریم سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی، اور ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنے لونڈی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی۔ اس لیے عرض کر دیا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہوں سلوک کروں، تو حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئے اور ایک چشمہ کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوگے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ عزت و سیاست والے بنے، اور وہ مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں وہ علم مفید اور عمل صالح عطا کیا کہ وہ کسی اور امت کے حصہ میں نہ آیا، اور یہ صرف اس بنا پر کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف اور عظمت والا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے پیغام کے کمال کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی بعثت روئی زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہاجرہ وہاں واپس ہوئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیرے دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو بابرکت بنایا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور اس کی اولاد 12 سے بڑے بادشاہ ہوگی، اور ان میں سے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ مذکورہ بالا بشارت و خوشخبری بھی اس عظیم امت کے بارے میں ہے، اور ان 12 بادشاہوں سے مراد خلفاء الراشدین ہیں، جو کہ 12 ہیں۔ اور حضرت جابر ابن سمرہ کی حدیث میں انہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بات کہی جو میں اس کو نہ سمجھا سکا۔ بعد میں اس بات میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو میرے والد صاحب نے بتایا
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام قریش سے ہوگے۔ ایک روایت میں کہ دن کا یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان میں سے 4 تو خلفاء اربعہ ہے، یعنی حضرت شیخین اور حضرت عثمان، علی، عمر ابن خطاب بھی ان میں شامل ہے، اور بعض عباسی خلفاء بھی ان میں شمار ہے، اور ان کا بالترتیب ہونا ضروری نہیں بلکہ تعداد پوری ہونا ضروری ہے۔ اور جن 12 اماموں کا شیعہ کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ اس حدیث سے مراد نہیں، جن میں سے پہلے حضرت علی اور آخری کا بھی انتظار ہے، جو سرداب سامرا میں روپوش ہوئے، جو ان کے خیال کے مطابق محمد بن الحسن العسکری ان کا یہ مذکورہ عقیدہ ہے۔ اس کی خیال اس لیے بھی غلط ہے کہ ان میں سے صرف حضرت علی خلیفہ بنے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کو سفر کر دی، اور فتنہ کی جو آگ بھڑکنے والی تھی اس کو بجھا دیا، اور آپس میں مسلمانوں کو خونریزی و لڑائی ختم ہو گئی، اور باقی وہ سب کے سب رعایا میں سے ان کو بھی حکومت حاصل ہی نہیں ہوئی، اور سرداب سامرا غار میں چھپے ہوئے امام والانظریہ بھی یہ بنیاد اور بے اصل ہے، سچائی و حقیقت اس کا دور کا تعلق بھی نہیں۔ بہرحال حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت حاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو، تو وہ حضرت حاجرہ اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے، اور ان کو اس جگہ آ کر آباد کیا جہاں آج مکہ مکرمہ میں ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی اور ظاہر کی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، اس وقت ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس خرچہ خوراک بھی نہیں، کھانے پینے سہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب بہت ہی اصرار کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجرہ۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ شیخ ابو محمد ابن ابی زید نے اپنی کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سارہ حضرت حاجرہ پر ناراض ہوئے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ اس دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور اس کا ختنہ کر دے، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حاجرہ کا ختنہ ہو۔ عرب کے اندر ختنوں کا رواج شاید اسی وجہ سے ہوا ہے جبکہ عجمی لوگ اس کو قابل تعجب سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس نے کان چدوائی اور سب سے پہلے اپنا دامن لمبا کیا تاکہ چلنے کے نشانات مٹ سکے، تاکہ ساروں کو اس کے قیام کا علم نہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔